السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب چمن، ماہ رمضان کے حوالے سے دو تین خصوصی مسئلے سماعت فرما لیں کہ جن کا ہمارے اس معاشرے کے اندر خصوصاً دیہاتوں کے اندر رواج اور ترویج والا معاملہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، جسے دوسرے الفاظ میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فتاوی شرعیہ دیہاتوں کے اندر معدوم ہوتا چلا جا رہا ہے اور فتاوی جٹیہ مروج ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جٹوں کے فتووں سے بچائے اور کامل شرع کے فتاوی جات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزم، خوب ذہن نشین کر لیں کہ روزے کی حالت کے اندر آپ سر پر تیل بھی لگا سکتے ہیں، کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر دو، سرما بھی پہن سکتے ہیں۔ نمبر تین، مسواک بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تینوں جو اعمال افعال ہیں یہ فتاوی جات سے ثابت ہیں، کتب فقہ سے ثابت ہیں۔ ان تینوں سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ ہی تیل لگانے سے، نہ ہی سرما پہننے سے، نہ ہی مسواک کرنے سے۔ ہاں، جٹوں کے اگر فتووں کو ملاحظہ کریں، آباء و اجداد کے، جن کی مذمت کی ہے میرے رب نے قرآن مجید کے اندر، اور خوب مذمت کی ہے، اس قدر کسی معاملے کے اندر میرے رب نے مذمت نہیں کی جس قدر مذمت ہمیں آباء و اجداد کے حوالے سے ملتی ہے، کیونکہ کافروں کی سب سے بڑی دلیل یہی تھی کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا نے ایسا کہا، ہمارے باپ دادا نے ایسا امر دیا۔ تو باری تعالیٰ نے خوب سختی کی، انہی کے باب کے اندر ہمیں ایسے مسائل ملتے ہیں، وگرنہ شرع کے اندر ہمیں ایسے مسائل نہیں ملتے، بلکہ ایسے مسائل کے حوالے سے ہمیں آسانی ملتی ہے، تنگی بالکل نہیں ملتی۔ رب نے اس طرح کے معاملے کے اندر سختی کی بھی نہیں ہے، نہیں وہ میرے رب ہمیں سختی کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، نہ ہی ایسا معاملہ ہمیں محبوب علیہ السلام سے ثابت نظر آتا ہے۔ قرآن کو پڑھیں تو ہمیں واضح طور پر یرید اللہ بکم الیسر نظر آتا ہے، ہاں جی، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ اگر چھٹا پارہ پڑھیں تو وہاں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ وہ تم پر کوئی حرج نہیں چاہتا، جو کوئی تنگی نہیں چاہتا۔ اگر مکمل دینی لحاظ سے اس کا مشاہدہ کریں، ہاں جی، تو ہمیں تیسرا پارہ اس باب کے اندر، اس باس کے اندر نظر آتا ہے، جس کے اندر میرے رب نے فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں۔ تو دین کے اندر اتنی سختی نہیں ہے جس قدر سختی ہمارے اپنے معاملات کے اندر ہے، فتاوی جٹیہ کے اندر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے فتاوی جات سے بچائے جو جہالت پر مبنی ہے، اور کامل طور پر دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر دو، یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے ہاں دیہاتوں کے اندر یہ بھی کافی سارا معاملہ آج کل کیا برسوں سے چلا آ رہا ہے کہ اگر سحری کا وقت ختم ہو جائے تو وہ دروازے بند کر دیتے ہیں، تھوڑا سا اندھیرا کر لیتے ہیں، اندھیرا کرنے کے بعد پھر وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اندھیرا کر کے، کیونکہ شرع کے اندر اس کی اجازت ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں، یہ جہالت پر مبنی ہے، یہ آباء و اجداد کی رسومات میں سے ایک رسم ہے، ورنہ شرع سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ ہی شریعت سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ میں کافی سارے علاقوں کے اندر خطابت کر چکا ہوں، اس طرح کے معاملات میرے سامنے آئے ہیں اور میں نے تبلیغ بھی کیا، لیکن لوگ نہیں مانتے، اس قدر یہ معاملہ ان کے اندر راسخ ہو چکا ہے۔ تو آپ خود بھی کوشش کریں، شرع کو سمجھیں اور دوسروں تک بھی ایسے پیغامات پہنچانے کی کوشش کریں، ویڈیوز کے ذریعے، نہ اپنی زبان کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے پہنچائیں، کوئی مانے یا نہ مانے، آپ نے اپنا حق ادا کرنا ہے۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ